ہے، تو آزادار ابن زہرا ہے، چل جہاں رب جہاں پہ ملتا ہے، چل جہاں پنجتن کا سایہ ہے، وہ سفیدر کھلا ہی رہتا ہے، وہ سفیدر کھلا ہی رہتا ہے۔ کو یاد کرو حبیب، جب پروردگار نے ابراہیم کو کچھ معاملات پیش کر کے آزمایا اور ابراہیم خلیل سلام اللہ علیہ اپنے تمام وجود کے ساتھ ان آزمائشوں سے عہدہ برا ہوئے، جب وہ امتحانات میں کامیاب ہوئے تو پروردگار نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما۔ آپ نے سوال کیا قال ومن ذریتی، کیا میری نسلوں میں بھی یہ امامت آئے گی؟ کہا قال لا ینال عہد الظالمین، امامت میرا عہدہ ہے، میرا عہد ہے، میرا الوہیت کی نمائندگی کا مسئلہ ہے، لہذا اس مقام پر کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا، ظالم نہیں پہنچے گا۔ یہاں ظلم سے تعبیر تفاسیر امت اسلامی سے میں نے خلاصہ کر کے بتایا تھا کہ ظلم سے سب سے بڑا ظلم جو تمام الہی عہدوں کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ شرک ہے۔ پس جو بھی آلودگی شرک رکھتا ہے وہ خدا کا نمائندہ یا امام نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو امام خود وجود میں پاکیزہ ترین انسان ہوتا ہے، لہذا امامت کا عہدہ جلیلہ اتنا بلند مرتبہ ہوا کہ ابراہیم نے، جیسا کہ میں دوبارہ دہراؤں، آلوسی بغدادی کہتا ہے کہ فی ولح و شوق، جب ابراہیم نے ملکوت کا نظارہ کیا تو امامت کا بلند مرتبہ نظر آیا، تو اندر سے آرزو اور امید پیدا ہوئی، شوق کے عالم میں معرفت کے بلند درجے پہ کہا کیا میری نسل کو بھی امامت آئے گی؟ کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، بس جو بھی ظلم کے ذرا بھی شائبے میں مرتکب ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دوسرا مرحلہ، امامت متقاضی ہے کہ امامت پورا عہدہ جلیلہ یا خداوندی معاشرہ چاہتا ہے۔ اگر امت وجود نہیں رکھتی ہو، یہ میرا جملہ نہیں ہے، شہید ڈاکٹر علی شریعتی مزینانی، ایک زمانے میں ان کا ڈھنکا تھا کرۂ زمین پر، وہ دمشق لندن میں پراسرار طریقے سے زہر کے ذریعے شہید ہوئے، رضا شاہ پہلوی کا آخری دور تھا، اور اس نے وصیت کی تھی، مجھے نہیں معلوم، میرے جوان برادران کو شہید کی کتنی تصنیفات سے واقفیت ہے، انہوں نے یہ وصیت نامہ لکھا تھا میرے مرنے کے بعد کبھی کوئی ایسا دانشور پیدا ہوگا کہ یہ کہے کہ میں کربلا کے انقلاب میں خون نہیں دے سکا تھا، غور کیجیے گا، میں کربلا کے خونی انقلاب میں خون دینے کے قابل نہیں ہو سکا، صدیوں بعد پیدا ہوا تھا، لیکن اس مختصر زندگی میں زینب کبریٰ کا پیغام رسانی کا کام میں نے انجام دیا ہے، لہذا اگر میں مر جاؤں تو مجھے دمشق میں زینب کبریٰ کے صحن میں دفنایا جائے۔ اور وہ بعد از شہادت برطانیہ سے ان کی وصیت کے مطابق اٹھائے گئے اور دمشق میں زینب علیہ سلام اللہ علیہا کے صحن مطہر میں دفنائے گئے۔ اس بزرگوار نے کہا تھا امت اگر خود اپنے امام کا ادراک نہ کر سکے تو امام کو اور امامت کو روتے ہوئے زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ امامت کا ادراک، امام کی معرفت، اب معرفت امام کیا ہے؟
سید الشہداء ابو عبداللہ حسین ابن علی سے سوال ہوا، سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیں۔ مولا معرفت کی کیا تعریف ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کو ایسے ویسے پہچانو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نے مختصر سا جواب دیا، معرفت یعنی کیا؟ حضرت فرماتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم الذی افترض اللہ طاعتہ علی العالمین۔ معرفت کی تعریف یہ ہے کہ ہر زمانے کے انسانوں کا اپنے اس زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کرنا جس کی اطاعت پروردگار نے عالمین پر فرض قرار دیا ہے۔ یعنی آج اگر یہ کہا جائے امام کی حیثیت کیا ہے بھائی، ویسے بھی معاشرہ تو چل رہا ہے، امام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو نیا ایرانیوں کا عقیدہ پھیلایا ہوا ہے، ولایت و امامت، ولایت فقیہ، یہ چکر کیا ہے؟ امام بزرگوار خمینی کبیر نے کہا ولایت مطلقہ فقیہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلوات پڑھیں اختیارات پروردگار عالم نے انسانوں پر قرار دیے ہیں، وہ سارے اختیارات بشمول ائمہ اطہار تمام تر اپنے وجود کے ساتھ انسانوں پر لاگو کرنے یعنی ان پر نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر یہی شرط ہے تو وہ امامت کبریٰ کی نیابت اسی کو کہتے ہیں۔ نائب امام ہم اس لیے کہتے ہیں کہ امام کی غیر موجودگی میں امام کے فرائض انجام دے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ محمد وآلہ صلوات۔ سوال یہ ہے، سوال واقعاً ہے، میں آج آگے جا کے بولنے والا ہوں، آپ کی تقریر سے ثابت ہوا کہ نبوت سے امامت کا درجہ بلند ہے۔ عزیزوں سے درخواست یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں عہدہ نبوت میں بھی درجات ہیں، یعنی تیسرا پارہ اگر شروع کریں تو ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ انبیاء کے گروہ کا پورا تذکرہ ہے جس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیں تمام انبیاء کا سردار خود، یعنی انبیاء کا ہر دور گزر چکا، انبیاء کا سردار گزرا، سردار انبیاء کے بعد کرۂ زمین کی عالم بشریت کے معاشرے کے نظام کے لیے خداوند عالم نے جس انسان کو ذمہ داری دے کے بھیجا ہے اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ خام و خام نبوت سے امامت کا درجہ بلند ہے۔ ہاں امامت کبریٰ اس دلیل کی روشنی میں کہ ابراہیم خلیل کو جو امام صادق کی حدیث میں نے روایت نقل کی ہے افضل ہے، بلند ہے، اور امام الانبیاء ان تمام اماموں سے افضل ہے، تو نبوت کے ساتھ امامت ایک جگہ جمع ہو جائے تو ائمہ سے بھی افضل ہے اور انبیاء سے بھی افضل ہے۔ لیکن اللہم صلی لیکن ایک قرینے کا خیال رکھیں، امت کے اندر اب بھی مطالعے کی کمی اور جہالت ہے۔
قرآن کے مطالعے کو عموماً توجہ کرتے نہیں ہیں. اردو ترجمے کے ساتھ مجھے نہیں معلوم میرے سامعین محترم میں کتنے برادران جوان ایسے ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ قرآن مجید ختم کیا ہو, جہاں پر امامت کی تفصیلات موجود ہیں, جہاں پر نبوت کی تفصیلات. نبوت خداوند عالم کی طرف سے ہر طرف سے محفوظ اور وحی کے مختلف ذرائع ہیں, ان کی تفسیر. اب ظاہر ہے ہم اگر میں وحی کو موضوع بناؤں گا تو پورے 2 اشرے اور چاہیے. وہی خود ایک وسیع موضوع ہے. ایسے میں کہتے ہیں کہ انبیاء کو سبقت کی بنیاد پہ ہر دور میں اس دور کا نبی ذمہ دار ہے. میں ابھی ایک آیت پڑھوں گا اور آیت کی طرف اب توجہ کیجئے گا. یقیناً خاتم النبیین کے بعد آنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوبارہ صلوات پڑھیں. مسئلہ خلافت الہیہ میں علم لدنی کا بڑا دخل ہے. خاتم کے اوصیاء, چونکہ خاتم خود افضل ترین کائنات ہے, اسی لیے افضل ترین کائنات کے بعد عالم بشریت کی تاریخ 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک خاتم تک آتے ہوئے انسانی معاشروں کی, انسانوں کی ذمہ داری اٹھانا, اور دوسری بات خاتم کے بعد آنے والے قیامت کے آخری حدود تک جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اس پورے معاشرے کا خدائی ذمہ دار امام وقت ہوا کرتا ہے. بس امامت کبریٰ اس علم لدنی کے معاملے میں افضل ہے قدیم محدود زمانے کی نبوتوں سے. اگر یہ نقطہ کلیئر ہوا ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے, جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو درس دیا اور خطاب کیا تو کہا کہ کیا دادا جان آپ سے بڑا بھی کوئی نبی ہے اس وقت؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ لوگ سنیں, ہاں مجھ سے بڑے نبی, ہر نبی جو دائرہ اقتدار نبوت میں وسیع ہوگا محدود دائرے والے نبی سے وسیع دائرے والا افضل ہوگا. یہ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اب تورات میں موجود ہیں, اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں, اردو ترجمہ میں عہد قدیم میں آج بھی ملتا ہے. یعنی نبوت کے دائرہ کار میں جتنی وسعت اور پھیلاؤ ہوگا اس کا درجہ و مقام بلند ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے جب حضرت حجت ابن الحسن عسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات پڑھیں, جب قیام کر کے بیت المقدس میں کھڑے ہوں گے قبضہ کر کے, کہتے ہیں عالمی قوتیں آج کی یورپ اور امریکہ کی طاقتیں اکٹھی ہوں گی. یہ حدیث میں موجود ہے. آیت اللہ عظمہ مکارم شیرازی نے بہار انقلاب لکھی ہے, اردو میں ترجمہ آ چکا, اس میں یہ بات ملتا ہے. درمیانی کتاب میں آپ جا کے دیکھیے گا, حضرت نماز کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے, عالمی قوتیں پریشانی میں کہ اب اس کا کیا جواب دے, میٹنگ کر رہے ہوں گے. ایسے میں فضا سے جبرائیل امین اعلان کر رہے ہیں لوگوں عیسی ابن مریم بھی مسجد اقصی میں نزول کر چکے ہیں. اس وقت صفیں کھڑی ہوں گی, کہیں گے یا نبی اللہ آپ خدا کے نبی ہیں, آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے. حضرت عیسی ابن مریم سلام اللہ علیہ فرمائیں گے اے آخری خاتم کے جانشین میرا دور گزر چکا ہے, مجھے حکم یہ ہے کہ تیرے پیچھے نماز پڑھوں. اس واقعے سے شان نبوت پر فرق نہیں پڑتا. زمان و مکان کے گزرنے اور آنے اور گہرائی اور گہرائی کی وجہ سے, وسعت کی وجہ سے فرق پڑا کہ زمان قائم ہے. کرۂ زمین پر خداوند عالم کے آخری نبی کا آخری جانشین کا تمام موجود اگر انبیاء سب اگر ظاہر ہو جائیں, جو 4 نبی کہتے سب آ جائیں گے اور قائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بس نماز پڑھانے والا افضل ہوتا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہونے والوں سے.
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر صورتحال یہ ہو، میں نے بیچ میں ایک جملہ وہ کیا تھا، پرچی کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھ گیا، یہ مسئلہ تھا کہ ولی کی ولایت و امامت، اگر آج یہ کہا جائے کہ بھائی امامت کس طرح معاشروں کے دردوں کا مداوع کر سکتی ہے، میں درخواست کرتا ہوں برادران سے دروازے کے پیچھے تک ہو گیا، کچھ آگے آ جائیں، آگے جگہ بہت ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس میں جتنا بھی ہوگا گنجائش، کچھ تھوڑے سے آگے آ جائیں، پیچھے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ الٹا ہو گیا۔ آیت اللہ عظمیٰ خامنئی بزرگوار نے مثال ایک دی ہے، خداوند عالم کی طرف سے مقرر شدہ امام کی امامت میں اگر معاشرہ چلے گا تو وہ حکومت الہیت متشکل ہوگی، شکل دی جائے گی کہ حکومت خدا میں امام چلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر امام باطل کی بات کریں، کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے حدود میں یعنی ایک کشتی چلا رہا ہے، کشتی کا ڈرائیور ہے، کشتی بان سیلر، کشتی چلانے والا کشتی بان، کہتے ہیں کہ کشتی بان ہو ضرور، لیکن اس کو نہ سمندر کی سمتوں کا پتہ ہو، نہ آگے فاصلوں کا اسے پتہ ہو، نہ اس کو تجربہ ہو، اگر ذرا لہریں ادھر ادھر ہو جائیں سمندر کی تو اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ تو ایسے ناواقف اور اسرار سے نابلد شخص کشتی چلائے اور اس کی کشتی میں سارے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہوں، نماز شب پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو چونکہ کشتی کا چلانے والا اسرار کشتی بانی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سب کو غرق کر دے گا۔ بے شک لوگ نماز شب پڑھتے ہیں، ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے، بے شک یہ لوگ قاریان قرآن ہیں، بے شک یہ لوگ حافظان قرآن ہیں، سارے اعمال میں بدرجہ اتم کامل لوگ بیٹھے، لیکن ان کا ڈرائیور اگر یزید ابن ابو سفیان ہو، ابن معاویہ ہو، مروان ابن حکم ہو، امریکہ کا ٹرمپ ہو، کیا ہوگا؟ معاشرہ غرق ہوگا۔ کہتے ہیں امام عادل یا نائب امام عادل، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ایسی کشتی جو طوفان خیز لہروں میں چل رہی ہے، اس کا کشتی بان تمام سمندری تمام معاملات سے واقف ہے، سمتوں سے واقف ہے، طوفانی لہریں اڑتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ایسے میں اس کی کشتی میں بے شک دو چار شرابی بھی ہوں گے، نماز نہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، لیکن کشتی بان تمام اسرار سے واقف ہے، اس لیے وہ سب کو محفوظ کر کے کنارے لگا دے گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ امام عادل کا وجود اگر معاشرے کی سرپرستی کرے تو منکر و مشرک و ملحد اور مومن سب کو فلاح و بہبود ملے گی۔ لہذا امام عادل کی امامت کے سائے میں رہنا واجب ہے انسانوں کے اوپر۔ مثال دیتا ہوں، آیت اللہ عظمیٰ خامنئی کا بیان یہاں پہ ختم۔ کہتے ہیں اس ماہر امام عادل، نائب امام، ولی فقیہ یا امام معصوم، اس سے اوپر، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا بیان ان الفاظ میں کلوز ہوتا ہے کہ اس کی مثال اس واقف کار ماہر کشتیبان کی سی ہے جس کی کشتی میں ہر رنگ و نسل کے لوگ بیٹھے ہیں۔ خدا کا عادل امام ہے بھی آگے ڈرائیور،
لہٰذا ہر قسم کے انسانوں کو نجات ملے گی، غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اس کی مثال میں کل پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے جو مثال دی تھی پوری مکمل نہیں کی، جارج جردخ کی مثال دینا چاہتا تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کیا دور حکومت ہے، صلوات پڑھیں محمد اور محمد۔ جوانوں کی آوازیں کمزور ہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد اور محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ بھی کہو تو بہت ثواب ہے۔ میں وہ تو بعد میں بتا دوں گا کہ کل میرے خیال میں شاید یہ بتا دوں کہ اس عجل فرجہم کہنے سے اور کیا کیا مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ یعنی امام عادل کی حکومت وجود میں آتی ہے، خدا کی حجت حاکمیت کے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، لفظ حاکمیت کے منصب پر امام عادل ہو تو ہوتا کیا ہے؟ جارج جرداخ، وہ جو علی صوت العدالت الانسانیہ کی کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا مسودہ بغل میں دبائے لبنان کی سڑکوں پر دربدری کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے میں گیا اس سوچ کے تحت کہ علی علیہ السلام شیعوں کا پہلا امام ہے، پیغمبر کا داماد ہے، جانشین ہے، چچزاد بھائی ہے، لوگوں کو اس کی قدر ہے، اس پہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کے نام لے کے کتاب لکھ چکا ہوں، ہمارے شیعہ پیسے والے لوگ اگر مدد کریں گے تو کتاب چھاپوں گا۔ ان کے پریس میں گیا، ان کے سرمایہ داروں کے پاس گیا، سب لوگوں نے صفحات پلٹ لیے، انڈیکس دیکھا، مضامین دیکھے، بند کر کے کہا نہیں جی ہم یہ نہیں چھاپ سکتے۔ پھر آیا کہتا ہے اہل سنت کے پریس کتابیں چھاپنے والے پریس کی کمپنیوں کے پاس ہر ایک میں نے یہ سوچا ان کا چوتھا خلیفہ ہے، اسلامی نظام حکومت میں چوتھا خلیفہ مانتے، رسول کا جانشین مانتے۔ ان سب نے مجھے جواب دیا، بڑا غمگین ہوا، کہتا میں نے اپنی زندگی کی قیمتی 8 سال خرچ کر کے ریسرچ کر کے مولا علی پہ کتاب لکھی ہے اور اسے چھاپنے کے لیے ان کے پیروکاروں نے انکار کیا۔ آگے چرچ میں، بیروت کے مرکزی چرچ میں اسقف اعظم کے آنے کا انتظار کیا، بڑا غمگین تھا چہرہ، میں کرتا کیا سوچتا رہا۔ ایسے میں آیا پوپ بڑا والا اسقف، کہتا جارج او مائی ڈیئر سن۔ نا پادری عموماً اپنے وہاں پہ جب چرچ میں کوئی لوگ جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہتے، میں کہتے نا آزاداران سید الشہداء، ہم یہ کہتے ہیں نا، ان لوگوں کا خطاب کیسے ہوتا ہے؟ او مائی ڈیئر سنس، اے میرے فرزندوں، اے میرے پیارے بیٹے، آپ کا چہرہ غمگین کیوں ہے؟ میں اٹھا، میرے دل میں یہ محسوس ہوا، کہتا ہے ارے بھائی اس کو میں کیا بتاؤں، جن کا پہلا امام تھا انہوں نے نہیں چھاپا ہے، جن کا چوتھا خلیفہ تھا انہوں نے نہیں چھاپا۔ چوتھا خلیفہ چوتھا امام، خلیفہ ہی امام ہوتا ہے نا، معاشروں کو چلانے کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہو وہ امام ہے، وہی خلیفہ ہے۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی ذمہ داری ادا کرنے کا دعویٰ ہو تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں، بیٹا باپ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہاں دوسرے لوگ آ گئے تھے، کہتا دل میں سوچا کہ جن کا پہلا امام تھا انہوں نے نہیں چھاپا، جن کا چوتھا خلیفہ اور چوتھا امام ہے انہوں نے نہیں چھاپا، اب عیسائی پادری کو پوچھوں گا کیا چھاپے گا؟ چلو اس نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ عربی میں جو جملہ ہے نا، ما بقی عند اللہ، الفاظ اسی طرح کے اوریجنل عربک والی کتاب میں، جو کچھ باقی ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ، چھوڑو ذکر کرتا ہوں۔ کہا حضور میں نے 8 سال بڑی محنت کری، عرق ریزی کیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کارناموں پر ایک میں نے عدالتی کارروائیوں کے حساب سے کتاب لکھی ہے، تو وہ میں نے چھاپ دربدری کی، شیعوں کے پاس گیا، اہل سنت کے پاس گیا، انہوں نے نہیں چھاپا۔ اب میں سوچ کے پریشان ہوں کہ کہاں سے لاؤں، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، علم ہے، علم کتاب پہ منتقل تو کر سکتا ہوں، چھاپ کر عام نہیں کر سکتا، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔
کہا لاؤ تو میں بھی دیکھوں. میں نے مسودہ بغل سے نکال کے دکھا دیا. اس بزرگوار پادری نے فہرست مضامین دیکھی, دیکھ کے اور آگے نہیں پڑھا اس نے, نہ چیپٹر دیکھا کچھ, صرف فہرست انڈیکس دیکھا اور کتاب بند کر کے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ کہتا یہی کوئی 70,000 لیرہ. اگر میں 1500 کتابیں چھاپوں اس کے لیے 70,000 بھی چھاپوں تو بھی 70,000 لیتے, اس لیے میں نے 1500 کا اندازہ لگایا, وہ بھی 70,000 میں چھپتا ہے, لہٰذا 70,000 1500 کاپیاں چھپیں گی. تو بیروت کی کرنسی 1 روپیہ کے حساب سے 70,000 روپیہ پاکستانی, بیروت کی کرنسی 70,000 روپیہ. انہوں نے وہاں جا کے تجوری کھولی, روپیوں کا تھپی نکالا, مجھے دے دیا, کہا بیٹا لے جاؤ چھاپو اور 50 کاپیاں مجھے دے دو, میں اپنے دوستوں کو, علماء سکالرز کو تقسیم کروں گا, بعد میں کتاب بک جائے تو پیسہ واپس کر دینا, قرض الحسنہ دے رہا ہوں. کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوا, لے گیا پریس میں چھپوا دیا, کتاب چھپ گئی. لیکن اخبار میں انہوں نے ایڈورٹائزنگ کا جو دندہ تھا انہوں نے بہت زیادہ کیا تھا. جب میں کتاب لینے کے لیے گیا تو ٹوٹل 10 کاپیاں رہ گئی تھی, سب بک ہو کے جا چکی تھی. پیسہ پریس والے کے پاس جمع تھا, پیسہ اٹھایا 10 کاپیاں. میں نے کہا یار مجھے تو پادری نے 50 کاپیوں کا کہا تھا, اب 10 کاپیاں, شرمندگی ہوگی, وعدہ کیا, چلو خیر جو بک گیا بک گیا. اب پیسے لے کے اس کا قرض الحسنہ بھی چکانے کا رقم الگ ٹھیلے میں رکھا اور اپنا پیسہ جو تھا وہ الگ رکھا. لے کے گیا پوپ کے پاس, کہا کہ کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ حضور معذرت چاہتا ہوں, کتاب چھپتے ہی ساری بک گئی تھی, پیسہ آ گیا تھا تو وہ میں آپ کا قرضہ لوٹانے آیا ہوں, باقی کتابیں کم رہ گئی, 10 کاپیاں ہیں, یہ لے جائے آپ کی نظر. تو پھر کہتا میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا. میں قصہ برائے قصہ سنانے کا قائل نہیں ہوں, آگے میں نتیجہ سناؤں گا. اپنے معاشرے کی بھی بلا ہوگی اور خدا کی حجت بھی راضی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے معاشرے میں ہم امام کریں, واویلا کریں, روئیں اور بعد میں عملی دنیا میں کچھ بھی نہ کریں. کہتا کہ وہ عیسائی کچھ دیر چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ تمہارا قلم کتنا خوش نصیب ہے, علی کے افکار نشر اتنی تیزی سے ہو گئے. اچھا, اندر سے مزید 70,000 روپے نکال دیے اس تجوری سے, کہا یہ بھی لے جاؤ, میرا جو حصہ بنتا تھا سابقہ والا 70,000 وہ بھی لے جاؤ, اور لے جا کے اس کو اچھی کاغذ پہ مزید بہتر انداز میں چھپوا کے کم قیمت پہ تقسیم کرو. کہتا میرا دماغ گھوم گیا. گھومے گا نا بھائی, نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے, نہ سنیوں سے تعلق ہے, نہ شیعوں سے تعلق ہے, اور اب یہ کہتا 50% ڈسکاؤنٹ پہ بیچو, اچھے کاغذ پہ چھاپو. بھائی اس کا کیا اس تاریخ سے دلچسپی ہے؟ کہتا حضور میرے دماغ میں ایک سوال اب اٹھا ہے, آپ اس کا مہربانی کر کے جواب دیں گے؟ کہاں کرو, سوال کرو. کہا کہ شیعوں نے چھاپنے سے انکار کیا. ان کا پہلا امام ائمہ اطہار کا باپ, صدیقہ کبریٰ فاطمہ کا شوہر, ملکوت اعلیٰ میں پیغمبر کے بعد خدا کی سب سے قریب ترین ہستی, جو اتنا بڑا عقیدہ رکھتے, انہوں نے چھاپنے سے انکار کیا. جو چوتھا خلیفہ اور امام مانتے انہوں نے چھاپنے سے انکار کیا. یہ آپ کو کیا علی سے تعلق ہے؟ سنیے گا غور سے, یہ آپ کا علی سے کیا تعلق ہے جو اتنا فضل کر رہے ہو علی کے نام اور اس کے علمی کارناموں پر؟ تو کہا بیٹے تم نے تاریخ نہیں پڑھی, علی کی سیرت اور ان کی عدالتی نظام کو پڑھا ہے, میں علی کے تاریخ سے واقف ہوں. کیا واقف ہو؟ کہا کاش علی ہمارے دور میں ہوتا. عیسیٰ ابن مریم سے لے کر
پیغمبر خاتم کے گزرنے تک عیسائیت کو اتنا کھلے انداز میں تبلیغ کرنے کی اجازت کبھی نہیں تھی. جب علی ابن ابی طالب خلافت پر مطمئن ہوئے تو اس نے پہلے اعلان میں آ کے کوفے میں کہا تھا قانون مملکت ہاتھ میں لیے بغیر، انسانوں کے امن و سکون کو خراب کیے بغیر، عقل و منطق سے توحید و نبوت کی طرف جو بھی آسمانی فرقہ دین وجود رکھتا ہے سب کو تبلیغ کی اجازت ہے. تو علی کی امامت میں عیسائیت نے جتنی ترقی کی خود عیسیٰ کے زمانے میں ترقی نہیں ہوئی تھی. میں اس تاریخ کے احسان کا ادنا سا بدلہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر خدا کی حجت حاکمیت کرے گی تو نسل آدم کو عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق پھلنے پھولنے کی اجازت ملے گی. اسی کا نام عدالت الہیہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس امامت عدالت الہیہ کو عملی جامہ پہنا کر زمین پر نافذ کرنے کی امیدوں کے عقیدے کا نام ہے. زمین پر عدل پھیلانا ہے تو امام وقت کا ساتھ دو. وہ امام وقت کا ساتھ دینے کے لیے درجات ہیں. اب پہلے اپنے معاشی نظام کو منظم کرو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرو. میں وہ مثال مکمل نہیں کر سکا تھا پچھلے دنوں کہ جب امیر المومنین کو اس نے کہا سہیل عثمان ابن حنیف نے کہ مولا آپ سب کو کہتے ہو علی بن جاؤ، ہم علی نہیں بن سکتے. تو حضرت نے کہا تھا کہ جمعے کے دن خطبے میں جواب دوں گا. صبح جمعے میں علی نے خطبہ دیا تو کہا ہاں میں جانتا ہوں تم علی نہیں بن سکتے، لیکن ولیکن اعینونی بورع والتقوی والاجتہاد والسداد. ایک علی نقی فیض الاسلام کے نسخے میں والسداد کا اضافہ ہے. مرحوم قائد مفتی جعفر حسین والے کے نسخے میں صرف اعینونی بورع والتقوی والاجتہاد. اے لوگو میری مدد کرو. علی نہیں بن سکتے مگر تقوی، پرہیزگاری اور راہ پرہیزگاری میں جد و جہد اگر کرو گے تو میری مدد کر پاؤ گے. بس معاشرے اگر خدا پرستی کی طرف آ جائیں گے عمل کے میدان میں تو وہاں سے خدا کی حجت مضبوط ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جغرافیے گاؤں کی تقسیم یہ تمہارے لیے شناخت کا سبب ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق، مگر امامت کے نظام کے لیے سب کا عقیدہ ایک ہے کہ امام عادل کی حکومت نسل آدم کی نجات کا سابق باعث ہے. آپ لوگوں نے دیکھا جہاں ایران میں چھوٹی سی مملکت ہے، میں دوسری بار کہہ رہا ہوں، پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے پاکستان ایران سے 3 گنا بڑا ہے. پاکستان کی آبادی 22-24 کروڑ کی آبادی ہے اس وقت غیر اعلانیہ. جو اعلانیہ ہے وہ 20 کروڑ ہے اور ایران کی آبادی 8 کروڑ. کم و بیش 300 گنا بڑا ملک ہے پاکستان. ایک چھوٹے سے ملک میں نائب امام کی حکومت قائم ہوئی ہے. امام عادل ابھی خدا کی طرف سے جو امام مقرر ہے، معصوم ہے، ولی خدا ہے، وہ پردے غیب میں ہے. ان کی غیر موجودگی میں گزشتہ 1200 سال میں ایران میں خمینی کبیر کی زحمتوں اور عرق ریزیوں سے جو حکومت قائم ہوئی ہے، اس غیر معصوم، الفاظ پر غور کیجئے گا، معصوم نہیں ہے، غیر معصوم مگر عادل فقیہ کی حکومت قائم ہوتی ہے تو 1000 قسم کے پابندیوں کے باوجود، یہاں تک کہ وہ یوریا کھاد بھی عالمی منڈی سے نہیں خرید سکتا.
ایگرو ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی زرعی زمینوں کے لیے کھاد بنانے والی مشینیں خرید نہیں سکتا۔ اتنی شدید پابندیوں میں اگر انسانیت اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتی ہے، اگر جنگی میدان میں اتنی طاقت حاصل کر سکتی ہے، نائب امام کی حکومت کے سایے میں پابندیوں کے باوجود، تو اگر حجت خدا خود ظہور کریں گے تو روئے زمین کتنی ترقی کرے گی، کتنی بشریت طاقتور ہوگی، ستمگر کتنا کمزور ہوگا۔ میں کل کہہ چکا ہوں کہ اس امام نائب امام خامنئی نے گزشتہ 31 برسوں میں نسل آدم کے ایک چھوٹے سے گروہ کو، جو اس وقت کرۂ زمین کے شیاطین پر بھاری ہے، اتنی تربیت دی ہے، اتنا آگے بڑھایا ہے کہ آج خلائی سائنس میں روس کے بعد ایران کا نام آنا شروع ہو چکا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے مومنین کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ میں آج رک جاتا ہوں۔ 6 محرم ہے۔ دیکھیں، صادقہ آل محمد سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، ابو عبداللہ ہارون مکفوف امام کے پاس آئے تھے، اہل بیت کا نابینا شاعر۔ 6 محرم تھی، تاریخ 6 محرم کی۔ ابو ہارون آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام نے داخلے کی اجازت دی۔ کہتے ہیں کہ امام کے سر پہ عمامہ نہیں تھا۔ 6 محرم امام کے سر پہ عمامہ نہیں تھا۔ عموماً جس تکیے پہ حضرت ٹیک لگاتے تھے وہ تکیہ موجود نہیں تھا۔ حضرت کثرت گریہ کی وجہ سے آنکھیں سرخ کر چکے تھے۔ کہا کہ میں نے پوچھا فرزند رسول آج محرم کی کتنی تاریخ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ تو مولا نے دوبارہ رونا شروع کیا۔ ابو ہارون، آج آپ کو پتہ نہیں ہے 6 محرم ہے۔ جد بزرگوار کربلا میں اس وقت گھیرے میں آ چکے ہیں۔ فرات کا پانی صحرائے کربلا کے حیوانوں، درندوں چرندوں کے لیے آزاد ہے، لیکن اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پابندی لگ گئی ہے۔ 5000 نیزہ برداروں نے نہر فرات کو قبضے میں لیا ہے۔ حرم اہل بیت میں اس وقت غم کا سایہ فگن ہے۔ ابو ہارون ذرا وہ مرثیہ تو سنا دو جو تم نے کل رات انشاء کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے گھروں میں 6 محرم کے بعد اچھی غذائیں نہیں پکتی تھی۔ غذاؤں میں سادگی اختیار کیجئے، چونکہ یہ آداب محرم میں سے ہے۔ 6 محرم کے بعد لذیذ غذائیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کیوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب تھل زینبیہ پہ کھڑی تھیں 70 گز آگے، جہاں پہ سید الشہداء پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ تشریف لا چکے تھے اور زمین کربلا پہ سجدہ آخر کی تیاریاں کر رہے تھے، ایسے میں بیوی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، واہ محمدہ، میں آج تک اس امید پہ تھی کہ میرا جد بزرگوار اب بھی زندہ ہے۔
میرا بابا علی مرتضیٰ اب بھی زندہ، کیوں؟ میرا بھائی موجود تھا میرے پاس۔ اصحاب کسا کا پانچواں فرد جس کے لیے جبرائیل امین نے، اب ہم سب کو پتہ ہے نا، یہ وہی حسین تو ہے عزیزو۔ آج میں حسین کے نوجوان قاسم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت زیادہ تفصیلات بیان نہیں کر سکوں گا۔ یہ وہی حسین ہے، جب گہوارے میں تھا روتا تھا تو جبرائیل جلدی آ کے گہوارہ جلاتا تھا۔ یہ وہی حسین ہے۔ یہ وہی حسین ہے جب جس کی ماں اسے سلا کر محراب میں کھڑی ہوتی تھی، جب کبھی بابا خطبہ دے رہے ہوں مسجد میں اور حسین کی آواز بلند ہوتی تھی حجرے میں، تو نانا خطبہ چھوڑ کے آگے بیوی سے کہتے تھے اے میری بیٹی، میرے حسین کو نہ رلانا۔ لیکن وہی حسین تھا شب عاشور خیمے میں چراغ دوبارہ روشن کرنے کے بعد اصحاب کی تعریف کی، اہل بیت کی حسین نے تعریف کی، سب اپنے اپنے خیموں میں منتشر ہو گئے۔ اب اہل بیت کے جوان رہے، ایسے میں حسین ابن علی نے ایک آسمانی تختی نکالی اور ایک ایک کر کے کل صبح شہید ہونے والے شہداء کے ناموں کی گنتی کی۔ تمام شہداء کا نام لیا، لیکن حسین ابن علی قربان جائے کریمی حسین ابن علی پر، کہتے ہیں کہ اس نے 2 بچوں کے نام نہیں لیے، رک گئی، کہا کہ ایک قاسم کا نام نہیں لیا، ایک علی اصغر کا نام نہیں لیا۔ ایک قاسم کا نام نہیں لیا، ایک علی اصغر کا نام نہیں لیا۔ ایسے میں جناب قاسم پریشان ہو گئے، کئی دفعہ پریشانی کے عالم میں چہرہ عجیب و غریب زرد نیلگو بن گیا تھا۔ کہا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ کہتے فتساخل علیہ، حسین نے قدر نظر انداز کیا۔ قاسم نے دوبارہ پوچھا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ کہا بیٹا کیا بات کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تیرے نزدیک موت کا کیا مقام ہے؟ کہا کہ احلا من العسل، اے میرے چچا موت میری نظر میں شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شیرین ہے۔ تو کہا بیٹا تم اپنی بات کرتے ہو، ارے کل تو علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو کہنے لگے ہاشمی جوان تھا، عزیزان گرامی ہاشمی جوان تھا، غیرت ہاشمی نے جوش مارا، مٹھیاں بند کر کے کھڑا ہوا، کیا چچا دشمن ہمارے خیمے میں گھسے گا؟ کہا چچا کی جان خیمے میں نہیں گھسے گا۔ میں خود اسے اٹھا کے لے کے جاؤں گا قتل گاہ کی طرف۔ صبح ہو گئی تھی، شان اصحاب انصار قربان ہوئے، اہل بیت کی باری آئی۔ قاسم کی ماں نے کئی دفعہ بلوایا، کہا اچھی نے میری آنکھوں کے نور، ذرا جا کے چچا سے اجازت لو اور شہادت کے میدان میں قدم رکھو۔ کہا کہ امی جان کیا کروں، چچا ہر بار مجھے ٹالتا ہے، میں قریب جاتا ہوں اجازت لینا چاہتا ہوں، کہتا قاسم نہیں ابھی نہیں صبر کرو، ایک دفعہ مجھے روکتا ہے، اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے ذرا جاؤ اپنے چچا کو بلا تو لاؤ۔ کہتے بیوی نے بلوایا، حسین ابن علی آئے، اپنی بھابھی کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا مولا میرے قاسم کو کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کہا کہ کیا کروں؟
بی بی حسین کرے تو کیا کرے، صبح سے میں شہداء کو میدان میں بھیجنے ہی کا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ قاسم میرے بھائی کی یادگار ہے، بڑا خوب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں قاسم کا لاشا بھی اٹھانے جاؤں، اسی لیے میں نے روکا ہے۔ ایک دفعہ بی بی نے زبان کھولی، کہا کہ اے حجت خدا، کاش میرے قاسم کا بابا حسن بھی ہوتا نا تو اسی طرح سے حسین اٹھے، بیٹے کا ہاتھ پکڑا بھتیجے کا، اٹھے اور خود اسلحہ جنگ پہنا دیا، خود اسلحہ جنگ پہنا دیا، لیکن پھر کہا فَنَّظَرَ عَلَى رَأْسِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، اپنے نوجوان کے سر سے پیر تک ایک مایوسانہ نظر دوڑائی اور اس کے بعد گلے لگا کر راوی کے تفاقم کیا بکان شدیدہ، حسین اور اس کا حسین بہت روئے۔ میں کیا بتاؤں مقاتل میں جو کچھ لکھا گیا ہے، حسین 3 مقامات پہ زیادہ روئے۔ نمبر 1، جب نوجوان قاسم کو میدان میں بھیج رہے تھے تو زیادہ روئے۔ دوسری بار جب جوان بیٹے کو علی اکبر کے لاشے کو اٹھا اٹھا کے زمین پر رکھ رہے تھے، بھائی نہ ملے گا، بھائی نہ ملے گا، بھائی نہ۔ اور تیسری بار کی بات بھی تھی جب معصوم بچے کو علی اصغر کو خیمے کے پشت پر اپنے نانا کی تلوار کی نوک سے چھوٹی سی قبر بنانے کے بعد زندگی بھر سینے میں رہے گا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لضحك الله سن الدهر إن ضحك أطفال أحمد المظلومون قد قهروا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اب کون سنے گا؟